السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، 2 دن کے بعد دلی کے اندر الیکشن ہے، اور راجیہ سبھا الیکشن کے تعلق سے لوگ پوچھتے ہیں، بعض مرتبہ تو لوگ واقعی حقیقت میں پوچھتے ہیں، اور بعض مرتبہ لوگ چسکے لینے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ بھئی کس کی ہوا ہے، کون سی ایسی پارٹی ہے، ہم کس کو ووٹ کریں۔ بعض لوگ سنجیدگی کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کس کو ووٹ دینا چاہیے۔ جس طریقے کے اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو کس کو ووٹ کرنا چاہیے۔ یہاں میں 2-3 باتیں اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ حضرات کے کوئی گزار کر دوں۔ سب سے پہلی بات تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کیا بلکہ پوری کی پوری کائنات ہمیں نقصان پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم شامل نہ ہو۔ اگر سب لوگ ہمیں فائدہ پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ تو کوئی ہمیں فائدہ پہنچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ ہی ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا۔ اگر ہمارا ایمان یہ نہیں، ہم ڈرے ہوئے کہ یار فلاں آ جائے گا یا یہ فلاں نااہل جیت جائے گا، پھر کیا ہوگا، اگر ایسا ہمارا سوچنا ہے، ایسا ہمارا ایمان ہے، تو پھر ہمیں دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہی دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے عمال ہیں، یعنی کہ جس طریقے کے تمہارے اعمال ہوں گے، تمہارے ہاتھ پیروں سے، تمہارے وجود سے جس طریقے کے اعمال صادر ہوں گے، اسی طریقے کے معاملات پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ کریں گے۔ ایسے ہی حاکم تمہارے اوپر مسلط کریں گے۔ اب موجودہ دور کے جو حاکم ہمارے اوپر مسلط ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے اپنے اعمال کو دیکھ لیجئے، شاید پھر بھی کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم اور توقع نظر آئے گی کہ ہاں پھر بھی ٹھیک ہے، غنیمت ہے، جس طریقے کے اعمال ہمارے، جتنا آگے ہم لوگ بڑھ چکے۔ کیا جائے، کس کو ووٹ دیا جائے؟ دوستو، اس وقت زمینی سطح پر حالات ایسے ہیں کہ اچھے اور برے کو چننے کا وکلپ نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ آپشن نہیں ہے کہ یہ اچھا یہ برا، آپشن تو یہ کہ یہ بہت برا ہے، یہ کم برا ہے، یہ تھوڑا کم برا ہے، یہ آپشن ہے ہمارے پاس۔ اب کون کم برا ہے؟ بھائی نقصان تو ہے، ہر صورت میں نقصان ہے، تو لہٰذا یہ کم نقصان دے گا، آپ اس کو چوز کر لو، یہ زیادہ نقصان دے گا، اس کو چھوڑ دو۔ اکثر و بیشتر میں ایک بات کہتا ہوں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان اس ملک کی مائنورٹی ہے، میں کہتا ہوں کہ مسلمان اس ملک کی دوسری سب سے بڑی میجورٹی ہے۔ آج 75-76 سال کے بعد بھی اس ملک کی دوسری سب سے بڑی میجورٹی کو یہ تک نہیں پتا کہ ہمیں ووٹ کس کو۔ آج بھی ہم بٹے ہوئے نظر آتے ہیں، 4 ووٹ ادھر چلے گئے، 4 ووٹ ادھر چلے گئے، 4 ووٹ ادھر چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑھ جاتے ہیں، اور نااہل لوگ جو کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یا اللہ حفاظت فرمائے، سیاست کی لبادے میں ان کے نتائج، ان کے عزائم، ان کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، اس طریقے کے لوگ جیت کر آتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ملک کے حالات بھی خراب ہوتے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا نہیں کرتا۔ دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ، ہم سب مل کر جس پارٹی کو بھی ووٹ دیں، آپ جس پارٹی کو ووٹ دیں، کم سے کم آپس کے اتفاق سے، اتحاد سے مشورہ کر کے یہ کام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے علاقے میں اگر 4-5 گلیاں ہیں، ایک گلی کے ووٹ ادھر چلے گئے، دوسری گلی کے ووٹ ادھر چلے گئے۔ اگر اس ملک کی دوسری سب سے بڑی میجورٹی کو بھی 76 سال کے بعد بھی یہ نہیں پتا کہ ووٹ کیسے اور کس طرح دینا چاہیے، کس کو دینا چاہیے، بس تو پھر ہمارا اللہ حافظ ہے۔